میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک ہمارے پٹھان دوست تھے, کنوارے گھوم رہے تھے, کنوارے. میں نے کہا آپ کی عمر اتنی, نکاح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں 24-25 سال سے یہاں پر ہوں تو میں یہی نکاح کرنا چاہتا ہوں, نیشنلٹی وغیرہ اور کچھ وہاں کے یعنی وہ مل جائے ان کو, اقامہ جسے کہتے ہیں عربی میں اقامہ کہتے ہیں, ریزیڈنس ویزا جسے کہتے ہیں. تو میں یہاں کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ویسے بڑا اسلامی ملک ہے لیکن اس معاملے میں بڑے لبرل ہیں. یہاں کی کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجو تو وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کہ آپ کی میری شادی کامیاب ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. تو پہلے دوستی لگاؤ, 2-4 سال تک اکٹھے کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں اور ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں, حرام ریلیشن, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میرا میاں بننے کے قابل بھی ہو یا نہیں ہو. پھر جا کے کہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ اوکے کی رپورٹ پیش کرے گی, ہاں بھائی ہر لحاظ سے اوکے ہے بندہ, اور جو ہے غصے کا بھی تیز نہیں ہے, بھڑک بھی نہیں جاتا, اور ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے ہر لحاظ سے. پھر شادی ہوتی ہے اور کہتے ہیں پھر 1 ہفتے میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے. شادی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کم از کم 5 سال ایک دوسرے کو تجربہ کر کے سمجھتے ہیں. 5 سال 4 سال, کہیں مختلف پیکج مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں, کہیں 3 سال کا پیکج بھی ہے. کم سے کم پیکج 1 سال کا ہے, کم سے کم پیکج. اور یورپ میں بھی یہی ہے. گورے شادی کب کرتے ہیں؟ بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے, پھر وہ شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بالکل سوچ سمجھ کے ہوئی ہے شادی, اب سوچ سمجھ کے ہوئی ہے. لیکن وہ بھی پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق. تو حقیقت میں تو نکاح کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ یہ رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اسلام نے اس کا حل یہ نہیں دیا کہ پہلے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے رہو. اسلام نے کہا بس ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اصل تو بعد میں ہی پتا چلے گا. تو اس لیے بچی کی شادی بھی اگر باپ کر دیتا ہے اس کی رضا کے بغیر, تو اس میں اور بالغ لڑکی کی شادی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس کو بھی تجربہ نہیں ہوتا, بالغ لڑکی کو, وہ بھی شادی کے بعد ہی تجربہ ہوتا ہے. پڑھی لکھی لڑکی کو بھی تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی شادی کے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کمبخت میاں بنانے کے قابل تھا بھی نہیں تھا. بلکہ 10 سال اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہیں تو بھی تجربہ نہیں ہوتا. اصل زندگی نکاح کے بعد کی کچھ اور ہوتی ہے, نکاح سے پہلے کی کچھ اور ہوتی ہے. تو اسلام نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا. اسلام نے کہا اتنا فری ہونے کی ضرورت اور اتنے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا آلٹرنیٹ اسلام نے دیا کہ بھائی باپ کو کہا کہ بھائی تم بچی اگر نابالغ ہے تو پھر تو بچوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. اسلام نے باپ کو کہا کہ بھائی اس کا نکاح کر دو اگر اچھی جگہ سمجھ رہے ہو, اور غالب امید یہی ہے کہ یہ راضی ہوگی کیونکہ باپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے. اور ویسے بھی جو بچیاں ہیں وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں. امی عائشہ کی جو شادی اتنی کم عمری میں کی گئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نبوت کے ماحول میں ڈھل جائیں گے. آج اتنی بڑی بڑی عمروں میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں کہ وہ سسرال میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتی. ان کا اپنا ایک وہ پورا ایک اپنا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے. میاں کا قبلہ الگ ہوتا ہے, بیگم کا قبلہ الگ, نہ وہ اس کی بات مانتی ہے نہ وہ اس کی بات مانتا ہے. تو یہ آج کل تو تجربوں کے بعد شادیاں ہو رہی ہیں. تو بتاؤ طلاق کا ریشو پہلے تھا یا آج زیادہ ہے؟ پہلے نابالغ بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں, 13 سال میں شادیاں ہوتی تھیں, طلاقیں نہیں ہوتی تھیں. تو پریکٹیکلی پتا چل رہا ہے کہ اسلام جو بات کر رہا ہے وہ درست ہے اور یہ جو لبرل لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہیں. یہ تو تجربے سے مشاہدے سے سمجھ میں آ رہا ہے.